تیسری بات، ہم آج کی اس مجلس کو اس مقصد سے منعقد کیے ہیں تاکہ دو مسئلوں پر غور کریں اور اس کے متعلق سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا مسئلہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، اس تعلق سے کتاب السنت پہ کیا باتیں آئی ہیں انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز اور اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اگرچہ کہ کل عید نہیں ہے، چونکہ ہمارے آخری مجلس ہے، سوالات اس تعلق سے آتے رہتے ہیں تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان کے جوابات اور اس کے تعلق سے چند تفصیل اس مجلس میں آ جائے۔ تو سب سے پہلی بات زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، اسے صدقۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہم جانتے ہیں میرے دوستوں، پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ رواه البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، نبی صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، لفظ استعمال ہوا ہے فرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا کہ آدمی زکوٰۃ الفطر نکال کر دے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طعمہ للطہرہ للصائم، روزدار کے لیے اس میں پاکیزگی ہے۔ دوران روزہ اس سے اگر کوئی لغو بات، کوئی غلط بات یا پھر کوئی ایسی بات جسے اسے کہنی نہیں چاہیے، نازیبا دینے والی بات یا پھر سوچ یا پھر حرکت یا پھر کام جس سے اس کے روزے میں خلل یا پھر کمی پیدا ہوئی، اسے پوری کرتا ہے، اسے یہ زکوٰۃ الفطر پوری کرتی ہے۔ وہ خامیوں کو، کوتاہیوں کو نکال کر آدمی کے روزے کو پاک صاف شفاف کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اور کہا کہ طعمۃ للمساکین، اور جو مسکین اور فقراء ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام، ان کے لیے کھانے کا انتظام۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اداها قبل الصلاة فهي زکاۃ مقبولہ، اور اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے اسے دے دیا تو اس نے اس زکوٰۃ کو ادا کر دیا۔ اگر کسی نے عید کی نماز کے بعد اسے ادا کی تو وہ ایک صدقہ ہے، صدقات میں سے اس کی زکوٰۃ الفطر پوری نہیں ہوئی، اور یہ آدمی ایسا کر کے گناہ میں پھنس جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ الفطر میرے دوستوں فرض ہے، واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ الفاظ میں لفظ آیا ہے فرض رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ تو زکوٰۃ الفطر واجب ہے، نہیں دینے پر پکڑے جائیں گے، نہیں دینے پر گناہ ہے، اور نہیں دینے پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سزا دے۔ اور یہ دینے کا اس کا وقت عید کی نماز سے پہلے، اس کے دو قسم ہیں، وقت کے دو قسم ہیں، ایک ہے افضل وقت، ایک ہے وقت جس میں دینا جائز ہے۔ ایک ہے افضل بہتر وقت، ایک ہے وقت جس میں دینا جائز ہے۔ افضل وقت، سب سے بہترین وقت جس میں زکوٰۃ الفطر ادا کرنی ہے، وہ ہے عید کی رات۔ عید کی رات مراد ہمارے یہاں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ ہم جس رات میں بیٹھے ہیں یہ 30ویں رات ہے، کل کا دن 30واں دن ہے، تو کل کی رات انشاءاللہ عید کی رات ہوگی، اس کے بعد جو دن آئے گا وہ دن عید کا دن ہوگا۔ تو عید کی رات میں مغرب کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک، یہ ٹائم مغرب کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک، یہ ٹائم افضل وقت ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا، افضل وقت ہے۔ کیا مطلب افضل وقت کا؟ افضل وقت کا مطلب بہتر، اس میں دیں گے تو آپ نے پرفیکٹ کام کیا، آپ کا کام مکمل اور آپ کا کام صحیح پاکیزہ۔ اور اس میں دوسرا وقت بھی ہے جس میں آپ اگر ادا کر دیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک دن یا پھر 2 دن پہلے، عید کل رات ہے، اگر کسی نے آج رات نکال دیا کوئی حرج نہیں، اگر کسی نے ایک دن پہلے نکال دیا کوئی حرج نہیں۔ تو ایک دن یا پھر 2 دن آگے کرنے میں کوئی حرج نہیں، جیسے ابن عمر وغیرہ سے ثابت ہے، وہ کہتے تھے کہ ایک دن یا پھر 2 دن پہلے کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کو امت کا عمل رہا ہے۔ تو افضل وقت مغرب کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک، اور
اور دوسرا وقت جس میں دینا جائز ہے، جائز وقت ایک دن یا پھر 2 دن پہلے. تو زکات الفطر کے تعلق سے بات آئی ہے. دوسری حدیث اس تعلق سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على الذكر وعلى العبد والحر وعلى الذكر والانثى وعلى الصغير والكبير من المسلمين امر بها ان تؤدى قبل الصلاه. رواه البخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرض ہے زکات الفطر ادا کرنا ہر غلام پر یا پھر رہا شدہ آدمی، ہر غلام یا پھر رہا شدہ. غلام تو ہمارے زمانے میں نہیں ہے، اب ہم سب کیا ہے، رہا شدہ ہے. ایک زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلام اسلامی مملکت میں کثرت سے ہوا کرتے تھے. تو رہا شدہ آدمی پر، وعلی الصغیر والکبیر، چھوٹے بچے پر اور بڑے آدمی پر، چاہے آدمی جتنا بھی چھوٹا ہو یا پھر آدمی جتنا بھی بڑا ہو. وعلی الصغیر والکبیر وعلی الذکر والانثی، مرد اور عورت پر مسلمانوں میں سے. تو رہا شدہ آدمی چاہے بچہ ہو چاہے پھر بڑا ہو، چاہے مرد ہو یا پھر عورت ہو، سب پر یہ زکات ادا کرنا واجب ہے. اور بعض اہل علم عثمان رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی بھی زکات ادا کرتے تھے، اس کی بھی زکات ادا کرتے. اگر کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ 4 مہینے سے زیادہ ہے تو اسے کہتے ہیں جنی، ماں کے پیٹ میں رہنے والا بچہ، اس کے لیے بھی زکات الفطر ادا کرنا جائز ہے. بعض لوگ اگر پوچھتے ہیں کہ ہمارے اپنی گزر گئے، ہمارے دادا گزر گئے، کیا ان کے لیے زکات الفطر ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں، یہ زندوں کے لیے، صرف زندوں پر واجب ہے، مردوں کے لیے نہیں. جو گزر گئے ان پر زکات الفطر واجب نہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی عید سے 1 دن پہلے مر گیا یا پھر 2 دن پہلے مر گیا، اس آدمی پر بھی زکات الفطر واجب نہیں ہے. اگر کسی نے عید کے دن کو پایا، سمجھیے کہ فجر کا وقت اس نے پا لیا، صبح کا وقت پا لیا اور اس کے بعد وفات پا گیا، تو یہ آدمی زکات الفطر ادا کرے گا. تو عید کا دن پانا شرط ہے، عید کے دن زندہ رہنا شرط ہے زکات الفطر ادا کرنے کے لیے. تو زندوں پر ہے میرے دوستو، مردوں پر نہیں. اور اس کے بعد کا نقطہ یہ ہے کہ جو زکات الفطر جو ادا کرتے ہیں، یہ آدمی اس میں نصاب کو ملحوظ رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صاع من تمر صاع من شعیر. فرض ہے کہ ایک آدمی 1 صاع کھجور دے یا پھر 1 صاع جو دے، اناج دے. 1 صاع کہتے ہیں پڑی. صاع عربوں کے پاس ایک الگ ہوتا ہے اور اس کا مقدار، اس کا تول الگ ہوتا ہے جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ صاع کا حساب کیسے دیں گے؟ ایک آدمی میانہ قد کا آدمی، اس نے اپنے ہاتھوں سے 4 ہاتھوں بھر اناج اٹھا کر ڈالا. 4 ہاتھ 1 صاع ہے، 4 ہاتھ 1 صاع ہے. اب یہ ہاتھ آگے بھیجے ہوں گے، کسی کے چھوٹے کسی کے بڑے، ہے نا. اور اس کے بعد یہ جو صاع ہے، یہ جو پڑی ہے، یہ بھی مدینے کا الگ ہوتا تھا، مکے کا الگ ہوتا تھا، عراق کا الگ ہوتا تھا، کوفہ بصرہ مصر کا الگ ہوتا تھا. اس میں گرامز کا فرق تھا. اور اس زمانے میں ہم چاہتے ہیں یہ نازک تول، ایگزیکٹ تول نہیں تھا. ان کے پاس ایک بڑی چیز جس پر عمل کرتے تھے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ پریشان رہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں، فلاں مولوی صاحب کہتے ہیں. اس وجہ سے کہ یہ صاع ہر بستی کا اس کا خاص مقدار ہے. مکے کا، مدینے کا الگ الگ ہے. اس زمانے میں کمپیئر کر کر دیکھتے نہیں تھے لوگ، ہے نا. کیسے کمپیئر کر کر دیکھیں گے؟ ان کے پاس کوئی آلہ نہیں تھا، ایکوریسی ان کے پاس تولنے میں نہیں تھی. ایکوریسی آج ہمارے پاس پیدا ہوئی، ایک دانے کو بھی تول سکتے ہیں، اس ہے نا، اس حد تک ٹیکنالوجی پہنچ گئی ہے. تو جب یہ صاع کو اس کے اندر جو چیز ہے اسے نکال کر تولا گیا تو مختلف نکلے. اس وجہ سے اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 2.5 کلو دو، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 کلو 800 گرام، بعض لوگ بس 2 کلو 900 گرام. مختلف ہے. اس لیے افضل یہ ہے کہ آدمی 3 کلو دے دے، آدمی 3 کلو دے دے. 2 کلو 850 چدر گرام ہے ایگزیکٹ. آپ مدینے کے صاع کو آپ نکال کر دیکھیں گے تو اس کا یہی تول آتا ہے. لیکن پریشانی سے بچنے کے لیے اگر آدمی 3 کلو ادا کر دیتا ہے تو بہتر ہے. آدمی 3 کلو ادا کر دیتا ہے تو بہتر ہے. اچھا، بچوں کی زکات کو نکالیں گے جو انہیں پالتا ہے.
بچوں کو پالنے والا، یا پھر بیوی ہے تو شوہر نکالے گا، گھر کا جو بڑا ہے وہ نکالے گا. تو 3 کلو کس میں سے اہل علم نے شرط لگایا ہے کہ یہ بستی کے کھانے میں سے ہے نا، ایک ایسا غذا جو بستی والے کھاتے ہوں، لوگ کھاتے ہوں ہے نا. بعض ایسے غذا ہے جسے لوگ نہیں کھاتے، مثال کے طور پر اوٹس یہاں کے لوگ کھاتے نہیں ہے نا. اگر کسی نے دیا تو کہا جائے گا غلط. تو بستی والے جسے کھاتے ہیں اور جس کوالٹی کا ہم کھاتے ہیں اس میں سے نکالنا چاہیے. اگر آپ باسمتی کھاتے ہیں تو باسمتی نکالیے. بعض لوگ کھاتے ہیں اچھی کوالٹی کا ہے، جب زکوٰۃ اور فطر کی بات آتی ہے تو وہ جو کم مول کا ملتا ہے وہ دینے کافی ہے، پوچھتے رہتے ہیں. نہیں، جو آپ کھاتے ہیں اسی میں سے نکالیے، جو آپ کھاتے ہیں اسی میں سے نکالیے. اور اس کے بعد یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے لیے آدمی کو مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. اہل علم نے کہا اگر کسی کے پاس عید کے دن کھانے پینے کا انتظام ہے، عید کے دن کھانے پینے کا انتظام ہے، اس سے جو ایکسٹرا اگر اس کے پاس ہے تو اسے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا. اسے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا پڑے گا. تھوڑا بھی ایکسٹرا ہو تو زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا. اگر عید کے دن کھانے کا انتظام نہیں ہے نا، کھانے پینے کا انتظام نہیں، جو ضرورت ہے اتنی چیزیں نہیں ہیں، تو ایسا آدمی زکوٰۃ الفطر لے سکتا ہے. ایسا آدمی زکوٰۃ الفطر لے سکتا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پڑوسی میں کافر ہیں، ہندو حضرت ہیں، کیا ہم انہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کافر کو زکوٰۃ الفطر نہیں دیں گے. کافر کو صدقہ دے سکتے ہیں، عام صدقہ وہ کافر کو دے گے انشاءاللہ 100 ملے. لیکن جب بات زکوٰۃ کی آ گئی، زکوٰۃ چاہے وہ فطر کا ہو یا پھر عام جنرل زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ کافروں کو نہیں دیا جائے گا. زکوٰۃ الفطر صرف فقراء کے لیے، جن کے پاس عید کے دن کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، ان کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا. اور اسی طریقے سے میرے دوستو، یہ آ کے جیسے آپ نے سنا 3 کلو اور غذا کے طور پر پہنچنا ہے. احادیث جو بھی آپ نے سنی، اس میں کہیں پر بھی قیمت دینے کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے قیمت دینا جائز نہیں. اگر سمجھیے کہ آپ ایک ایسا چاول کھاتے ہیں جو کلو 50 روپے ہے، تو 3 کلو کا 150 روپے ہو گیا، تو آپ نے 150 روپے کسی کو دے دیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ جائز نہیں. آپ کو غذا پہنچانا ہے، اناج پہنچانا ہے محتاج کے پاس، پیسے پہنچانا نہیں. اور بعض اہل نے یہاں تک کہا اگر کسی نے پہنچا دیا غلطی ہوگی، اسے دوبارہ دینا پڑے گا. اس میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مشہور بعض ہیں اس میں، تو یہ کہتے ہیں کہ قیمت دینا جائز ہے. قیمت دینا جائز ہے. ان امام بخاری ہیں، سفیان الثوری ہے، حسن بصری ہے، یہ سب کہتے ہیں کہ قیمت دینا بھی جائز ہے. لیکن احادیث پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر صاع من شعیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض ہے کہا، اور کہا کہ ایک صاع غذا کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو غذا ہی محتاج کو پہنچنا چاہیے، یہی افضل ہے. اگر کسی نے قیمت دیا تو بھی چلے گا، لیکن افضل غذا ہے. اور عام طور پر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں دبئی میں ہوں، میں ہے نا سعودی میں ہوں، اور میں چتنی والا ہوں، یہاں پر رہتا ہوں، تو کیا میں میری زکوٰۃ الفطر میرے بستی میں لے سکتا ہوں یا پھر میں میری جگہ دینا افضل ہے؟ تو اہل علم نے پرانے زمانے سے کہا کہ جہاں کہیں بھی عید آئے وہاں آدمی زکوٰۃ الفطر ادا کرے، یہی افضل ہے. لیکن اگر جس بستی میں رہتا ہے وہاں پر فقراء نہیں ہیں، لینے والے نہیں ہیں، یا پھر مسلمان نہیں ہیں، تو ایسا آدمی اپنے بستی کو پہنچا سکتا ہے اور بستی والے اس کے بدلے نکال سکتے ہیں. اب ہم سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، وہاں تو ہمارے یہاں سے فقیر کم تھوڑی ہوں گے. ہمارے یہاں فقیر ہے نا، ہر نکڑ ہر کوچے میں آپ مل جائیں گے، بہت سارے محتاج مل جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے پیسے بھیجے اور یہاں کے فقراء کو اس میں، اور سعودی عرب ہو گیا، دبئی ہو گیا، وہاں پر باقاعدہ ماشاءاللہ اچھا انتظام ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو وہاں سے لوگ یہاں زیادہ محتاج ہیں. اور آپ اس بستی کے ہیں تو آپ کسی بستی میں نکالیں اپنے زکوٰۃ الفطر، کسی کو وکیل بنا دیں اور وہ آدمی زکوٰۃ الفطر نکال دے گا. اور اس کے بعد عام طور پر ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ میں پیسے نکالتا ہوں، نکال کر کسی ایک جماعت کو دیتا ہوں، وہ جماعت والے وہ پیسوں کو جمع کر کے غذا کا انتظام کرتے ہیں اور مسکین کو غذا پہنچاتے ہیں ہاتھ میں، یہ کرنا جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز. اگر ایسا ہے تو آپ 1 دن پہلے 2 دن پہلے اپنے پیسے اس جماعت کو یا پھر اس جمعیت کو پہنچا دیں. وہ اس میں کام کرنے والے غذا خرید کے اور ٹھیک اس وقت سے پہلے، بعض لوگ زیادہ لیتے ہیں بانٹ نہیں پاتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، پریشان بالکل مسئلہ ہے.
بہت زیادہ لیتے ہیں, تقسیم کر نہیں پاتے اور عید کی نماز ہو جاتی ہے. ایسے لوگ پکڑے جائیں گے, ایسے لوگ غلطی کر رہے ہیں. البتہ دینے والے کی تو ذمہ داری ختم ہے, لیکن یہ پکڑے جائیں گے. اس وجہ سے آدمی کو اور جمعیت کو, جماعت کو جو بھی کر رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ اسی مقدار ملے جسے وہ تقسیم کر سکتے ہیں نماز سے پہلے, جسے وہ تقسیم کر سکتے ہیں نماز سے پہلے, اتنا ہی مقدار لیں. زیادہ لے کے پریشان ہونا اور اسے روک کے رکھنا یہ غلطی ہے, اور بعض اہل علم نے اسی گناہ بھی قرار دیا ہے. تو اس ڈھنگ سے دیا جا سکتا ہے. اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چاول, تیل, گوشت, یہ دھان, یہ سب ڈال کے دے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے 10 لوگوں کی زکوٰۃ الفطر ایک آدمی کو دی جا سکتی ہے, اور ایک آدمی کی زکوٰۃ الفطر 10 آدمی کو دی جا سکتی ہے. مطلب کیا ہے کہ سب ملا کے ایک آدمی کو دے سکتے ہیں, اور ایک ہی آدمی کی زکوٰۃ الفطر کو وہ بانٹ کر دے سکتا ہے. لیکن وہ کیا بانٹے گا؟ 3 کلو میں کیا بانٹے گا؟ اگر بانٹنا چاہے تو جائے ہے, اس کو 1 کلو, اس کو 1 کلو, اس کو 1 کلو دے سکتا ہے. اور 10 لوگوں کی جمع کرے 30 کلو ایک ہی آدمی کو بھی دے سکتے ہیں, تاکہ وہ اس دن بھی کھائے اور سال بھر کھائے, جائز ہے. اور اسی طریقے سے میرے دوستو, یہ زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ اگر زکوٰۃ الفطر کو آدمی دینے کی نیت کر لے اور پیسے اس نے جمع کر لیا, یا پھر غذا اس نے تیار کر لیا, ہنگامے میں بھول گیا, یا پھر نماز کی تیاری میں بھول گیا اور نکل گیا, اور اس کے بعد اسے یاد آیا کہ میں بھول گیا, کیا کرے؟ اگر اس نے نماز سے پہلے دینے کی نیت کی تھی اور چیز کو اس نے تیار کر لیا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا, کیونکہ جو آدمی بھول جاتا ہے اس کے لیے اسلام میں چھوٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الخطأ والنسیان وما استکرہ علیہ, غلطی, بھول اور جس پر مجبور کیا گیا, یہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو آدمی نے بھولا دیا, بھول گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, بات بھی دے دے. اگر کسی نے انتظام ہی نہیں کیا ہے نا, پہلے سے ہی اس نے زکوٰۃ الفطر کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا, اور اس کے بعد دن آیا بھول گیا, بعد میں کہتا ہے کہ بھول گیا, یہ آدمی غلطی کیا, اس وجہ سے یہ آدمی گناہ میں پھنسے گا. اس کے بعد چاہے جو بھی دے وہ صدقہ میں صدقات ہے, وہ زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. تو یہ چند باتیں تھی جن کا تعلق زکوٰۃ الفطر سے تھا. اس کے متعلق سوال آتا ہے تو انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد سنیں گے. اور عید کی نماز, عید کی نماز میرے دوستو, سب سے پہلے اس کا حکم کیا ہے؟ عید کی نماز کا حکم انشاءاللہ سنت مؤکدہ ہے. ایک ہے واجب, ایک ہے سنت. واجب کرنے والے کو ثواب, چھوڑنے والے کو گناہ. سنت کرنے والے کو ثواب, چھوڑنے والے کو گناہ نہیں. سنت کی کئی قسمیں, سنت کی کسی کو مندوب بھی کہتے ہیں. سنت کی ایک قسم ہے جسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں. سنت کی ایک قسم ہے جسے مستحب کہتے ہیں. سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل کیا اور اسے کرنے پر زور دیا, لیکن فرض کے درجے تک نہیں پہنچایا. جیسے فجر کی سنت ہو گئی, وتر کی نماز ہو گئی, اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا, مسلسل پڑھا, سفر میں پڑھا, حضر میں پڑھا اور لوگوں کو پڑھنے کا حکم دیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض کا درجہ نہیں دیا. تو ایسی قسم کی سنتوں کو سنت مؤکدہ کہیں گے. اور سنت مؤکدہ میں سے وہ بھی آ جاتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی, جیسے سنن رواتب ہو گیا, جیسے ایک دن میں 12 رکعت سنتوں پڑھنے کا ہو گیا, جسے رواتب کہتے ہیں, یہ بھی سنت مؤکدہ میں داخل ہے. ایک ہے سنت مستحب, کریں گے تو ثواب ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنٹینیو نہیں کیا, مسلسل نہیں کیا, اور نہ اس پر زور دیا. اسے کہتے ہیں سنت مستحبہ. آدمی کرے گا تو ثواب, چھوڑے گا تو کوئی گناہ نہیں. اس قسم کی دوسری بہت ساری عبادتیں. تو عید کی نماز, اس کا حکم سنت مؤکدہ آدمی کو کرنا چاہیے. اگر چھوڑے گا تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں. اور بعض اہل علم نے کہا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مطلب اگر مسلمانوں میں سے ایک گروہ نے کر لیا, دوسرے گروہوں پر یہ چیز ثابت, وہ اگر گھر میں بیٹھے رہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب نظر ڈالتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید کی نماز کے لیے آنا چاہیے, اگرچہ کہ عورت ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ کہ حائضہ عورت ہی کیوں نہ ہو, اگرچہ کہ کنواری لڑکیاں ہی کیوں نہ ہو, انہیں چاہیے کہ آئیں اور مسلمانوں کے نماز میں شامل ہو, مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو. البتہ حائضہ عورتیں
الگ ہوں گی، عام لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائض عورت کو بلایا، عام پبلک کو بلایا اور زور دیا، تو اس معلوم ہوا کہ یہ چیز کیا ہے، فرض کفایہ نہیں، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ عید کی نماز فرض عین ہے، اور یہ کہنے والے بڑے معتبر علماء ہیں، عید کی نماز فرض عین ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ یہ نماز کو نہیں چھوڑے بلکہ اس نماز کو ضرور پڑھے۔ اور عید کی نماز میرے دوستو اس کا وقت اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے، زوال تک رہتا ہے، اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے، زوال تک رہتا ہے۔ اشراق کب ختم ہوتی ہے؟ آپ لگائیے حساب، اشراق ہے نا غالباً کتنے بجے؟ 5:45 ہے نا، اشراق 5:45 یا 5:46، اس کے بعد سے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، زوال 12:30 بجے تک۔ یہ پورا ٹائم عید کی نماز کا ٹائم ہے، اس میں آدمی نماز کو ادا کرے گا، اور یہ نماز کے لیے اس کی سنتیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کہا سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے آپ نے سنا کہ سب آئیں نماز میں شامل ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز پڑھاتے تھے، سب سے پہلے لوگ جمع ہوتے ہی نماز پڑھاتے تھے، اور یہ نماز کسی مصلی میں پڑھے، عام مساجد میں نہ پڑھے۔ اگر کسی بستی میں مصلی نہیں ہے، عام جگہیں نہیں ہیں، لوگ مساجد میں پڑھتے ہیں تو جائز ہے۔ اگر مصلی خالی میدان ہے جہاں پر جگہ ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں پر مصلی بنائیں، عیدگاہ بنائیں، اور وہاں پر لوگوں کو جمع کر کے عید کی نماز پڑھائیں۔ اگر جگہ نہیں ہے، مساجد پڑھتے تو الگ بات ہے، اگر جگہ ہے تو وہاں کے مسلمانوں پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اہتمام کریں، لوگوں کو جمع کر کے عیدگاہ میں نماز پڑھائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو اس وجہ سے رکھا تاکہ یہ جو عمل ہے مسلمانوں کا یہ جمع ہونا، یہ اجتماع ساری دنیا کو معلوم ہے۔ اسلام میں میرے دوستوں یہ جمنا اس پر بہت زور ہے، تاکہ جمتے رہیں گے تو لوگوں کے دل جڑ کر رہیں گے۔ آپ پوری عبادتوں کو آپ نوٹ کر دیکھیے، سب سے پہلے نماز ہو گئی، عام نماز، اس میں آپ کو حکم ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ مسجد میں آ گئے تو صف بندی اچھی ہو، اور صف بندی کیسی ہو؟ لوگ بغل پر بغل لگا کے کھڑے، کھاندے سے کھاندا اور پیر سے پیر لگا کے کھڑے، بالکل بازو بازو کھڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے جگہ چھوڑی تو اس نے شیطان کو جگہ چھوڑی، اور شیطان آئے گا تو نماز میں خلل پیدا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب ہوتے تھے جو صفوں کو درست کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، یہ صاحب جاتے جا کر لوگوں کو کھڑاتے۔ پہلے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کے لوگوں کو درست کرتے تھے، بعد میں جب مسجد بڑی ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، اس کے لیے ایک آدمی کو مقرر کر دیا گیا جو جا کے صف کی بندی کرتے، اور صفوں کی بندش ہونے کے بعد کہتے ہیں نا ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں۔ تو صف بندی پر زور ہے، بہت زور ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ پورے نماز اسی وسوسے میں گزر جاتا ہے، کسی جگہ صف بندی ٹھیک نہیں، عام مساجد میں صف بندی ہے ہی نہیں، آتے اللہ اوپر کھڑے، بازو میں جو ہے دیوار بن سکتی ہے، کی جگہ اس طرف اتنی جگہ کھڑے ہو اللہ، اور بازو میں کوئی لگتا ہے تو وہ بے قراری ہوتی ہے نا، بالکل فری نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اتنے جاہل ہیں۔ اور پہلے صف میں یہی ہوتا ہے، پہلے صف عام مساجد میں پہلے صف ایسے ہی ہوتا ہے، اتنی جگہ خالی ہوتی ہے۔ صف میں آدمی کھڑنے کے بعد دیکھیے اصول کیا ہے، صف پہ کھڑنے کے بعد اگر پیچھے سے کوئی آنا چاہے اس کے لیے جگہ بنائے۔ اصول کیا ہے، صف میں کھڑنے کے بعد پیچھے سے کوئی آدمی صف میں داخل ہونا چاہے اس کے لیے صف میں رہنے والے جگہ بنائے، اگرچہ کہ وہ لوگ نماز میں داخل ہو گئے، بس لوگ نماز میں داخل ہو گئے تو کاکری بلڈنگ میں ہلتے نہیں، آتے نہیں، یہ کہاں کی چیز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں نہ۔ آپ اللہ اکبر کہیں گے کھڑے ہو جائے، اگر کسی نے ہٹا بھی جائے خاص طور پر صف کے لیے آدمی گھٹنا چاہیے، اور پیچھے جو آتے ہیں انہیں صف میں داخل کرتے جائے، یہاں تک کہ پہلا صف ٹائٹ ہو جائے۔ اور بعض لوگ ٹائٹ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ رکوع کرنے ہوتا نہیں، سب پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جب تک صف میں جم کر نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ معاف کرنے والا ہے نا۔ تو صفوں کی بندش بہت ضروری ہے اس وجہ سے، تاکہ اسی سے دل جڑتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس قوم کے صف ٹھیک نہیں وہ قوم کے دل ٹیڑے ہوتے ہیں، وہ وہی ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا 100% صحیح کہا، اسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں، مساجد میں جمع ہوتے کسی کے دل نہیں جڑتے ہے نا۔ تو دیکھیے جماعت کے لیے بلایا گیا، صف بندی پر ابھار، اور اس حد تک کی صفیں دیواروں کے مانی ہیں، اور اس کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہونا ہے جمعے کے لیے، اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ جمع ہونا ہے،
اس کے بعد زندگی میں ایک مرتبہ جمع ہونا عرفات کی میدان. تو جمع کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا مقصد ہے. جمع ہوتے رہے جمع ہوتے رہے. تو جمع ہونا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو نکلنا چاہیے, نکل کر ایک جگہ جمع ہو کے نماز ادا کرنی چاہیے. اور جب نکلیں تو کیا پڑھ لیں؟ تکبیر پڑھتے ہوئے نکلیں. کیوں؟ اعلان ہے دوسری قوموں کے لیے, اعلان ہے کہ دیکھو ہم اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے لیے, ہمارے خوشیوں کا مظاہرہ بھی عبادت ہے. دوسرے قوموں کے پاس خوش ہو جاتے ہیں تو حرام کرتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں تو پیتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں تو ناچتے ہیں. ہم مسلمان خوش ہوتے ہیں تو بھی عبادت ہی کریں گے, غم میں ہیں تو بھی عبادت کریں گے, عبادت کرتے وقت بھی عبادت کریں گے. خوش ہو گئے تو ہماری خوشی بھی کس میں ہے؟ عبادت ہی میں ہے. ہماری خوشی کوئی عبادت سے باہر نہیں. تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے نکلیں, تعداد میں نکلیں, تکبیر کہتے ہوئے نکلیں, چل کر جائیں, مصلی میں جمع ہو, مصلی میں جمع ہو. اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ صدر نماز پڑھاتے. یہ نماز 2 رکعت کی ہوتی. پہلے رکعت میں 7 تکبیریں, دوسری رکعت میں 5 تکبیریں, تو کل ملا کے 12. اور 6 بھی ثابت ہے, 12 بھی ثابت ہے, 13 بھی ثابت ہے. مختلف روایتیں آئی ہیں, لیکن جو مسلم اور دوسرے معتبر کتابوں میں جو روایت آئی ہے وہ 12 کی آئی ہے. اس میں سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا, تکبیرۃ احرام. اس کے بعد آپ پڑھیں گے ثنا, اللہ اکبر ثنا. پڑھنے کے بعد پھر امام 6 تکبیر کہیں گے. اس میں امام ہاتھ اٹھائیں گے. عام طور پر یہاں پر غلطی ہو جاتی ہے نا, کیونکہ صاحب ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو آدمی کا ذہن عید کے لیے نکلتا ہے, یہ لگایا وہ پریشانی میں آدمی یہ تکبیرات بھول جاتا ہے. کوئی حرج نہیں. ایک مرتبہ میں یہاں ایک جگہ ایک زمانے میں دریا میں نماز پڑھاتا تھا, تو پڑھ رہا تھا تو امام صاحب نے جو اللہ اکبر کہا تو انہوں نے 3-4 تکبیریں چھوڑ دیا اور اس کے بعد تلاوت شروع کر دی. اور اس کے بعد سلام پھرتے ہی لوگ کھڑے ہو گئے. اس میں سے ایک آدمی کھڑ کے بولا کہ بھائی یہی تو نماز پڑھتا ہوں, اسی میں غلطی. اس نے کہا کہ ساری زندگی میں یہی تو نماز پڑھتا ہوں, اسی میں بھی غلطی. تو امام پر غصے برسنے لگے. حالانکہ یہ سنت ہے, یہ جو ایکسٹرا تکبیرات ہیں, تکبیرات زائدہ جسے کہا جاتا ہے, یہ تکبیرات اس کا حکم سنت ہے. سنت کا مطلب آپ کریں گے تو ثواب, چھوڑیں گے تو کوئی حرج نہیں. جتنا آپ نے کر لیا آپ کو ثواب. ٹھیک ہے, اگر آگے پیچھے خلل ہو گیا تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. تو امام صاحب تکبیر احرام کے علاوہ 6 تکبیریں کہیں گی. یہ پہلی رکعت, اس کے بعد تلاوت کریں گے سورہ, اس کے بعد سجدہ رکوع جائیں. دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے, کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے قرات کریں گے. رکوع سے پہلے 5 تکبیر یا 4 تکبیریں کہیں گے, اس کے بعد رکوع میں جائیں گے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا 6 بھی ثابت ہے, 13 بھی ثابت ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. یہ نماز جیسے آپ نے سنا اس کا حکم واجب ہے یا پھر سنت مؤکدہ ہے, پھر فرض ہے. لیکن یہ جو خطبہ ہے اسے سننے کا حکم سنت ہے. اگر کوئی آدمی نماز کے بعد رک کے چلا جاتا ہے تو اس پر کوئی ملامت نہیں. لیکن اتنا دور آئے ہیں تو چند باتیں اچھی سن کر جائیں, وقت ضائع کرنے کے بجائے ادھر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. تو خطبہ دیں گے, اور خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر ایسی باتیں کہی ہیں جس کا تعلق پورے امت سے جنرل باتیں ہوتی تھی, مختصر ہوتا تھا. خطبے کے بعد لوگ نکل کر گھر جائیں. جانے کے بعد اور عید کے نماز سے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر آتے تھے. تو چند سنتیں ہیں اسے بھی آپ سن لیجیے. سب سے پہلی چیز جیسے آپ نے سنا سنتوں میں سے ایک خالی جگہ نماز ادا کرنی چاہیے. نمبر 2, آدمی اگر عید الفطر کی نماز کے لیے آ رہا ہے تو کھجوریں کھا کر آئیں. اور عید الفطر کی نماز عید الاضحیٰ کی نماز سے تھوڑی دیر کے بعد ہوگی. عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھی جاتی ہے اور آدمی بغیر کھائے آئے گا اور اپنے قربانی کا گوشت کھائے گا. عید الفطر میں تھوڑی دیری ہونی چاہیے اور آدمی آئے گا تو کھجور کھا کر آئے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے بعد جب آدمی نکل کر جائے تو تکبیرات کہتے ہوئے جائیں. تکبیرات کہتے ہوئے جائیں. ایک راستے سے جائیں, دوسرے راستے سے لوٹ کر آئیں. اور جب آدمی عید کے لیے جائے, نہا دھو کر جائے, نئے کپڑے پہن کر جائے, خوشبو وغیرہ لگا کر جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور اس کے بعد آدمی مصلی میں جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھے گا, خاموشی سے بیٹھے گا, امام کے ساتھ نماز پڑھ کے بیٹھے گا, خطبہ سنے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. عید کی نماز کے بعد گھر جانے کے بعد عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. اور واپس جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل کر آتے تھے. یہ چند مسائل ہیں جن کا تعلق عید کی نماز سے تھا. اگر کوئی آپ کے ذہن میں 2 مسئلوں کے تعلق سے کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں.
جزاکم اللہ خیر. بار بار نفلیں دیکھ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو زائد تکبیر کہتے ہیں اس میں بار بار ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ ہاتھ اٹھانا ہے. آپ ثابت ہے کہ آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے. البتہ جنازے کی نماز میں ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ چھوڑنا دونوں ثابت ہے. ہاتھ اٹھانا ہاتھ چھوڑنا دونوں ثابت ہے. لیکن عید کی نماز میں ہاتھ اٹھائیں گے. اگر کسی نے ہاتھ چھوڑ دیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ تکبیرات زائدہ ہے, اس کا حکم سنت کا ہے. اس میں خلل پیدا ہو جائے, اسے آدمی چھوڑ دے تو نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتی ہے. اور یہ بھی اہم مسئلہ ہے. عام طور پر پوچھتے ہیں لوگ عید کی نماز چھوڑ دی, گاڑی کھڑا کے آیا, ادھر آیا ادھر آیا, پہنچ جاتا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر دیا, میں کیا کروں؟ تو آدمی پڑھ سکتا ہے, اسی ڈھنگ سے پڑھ سکتا ہے. اگر اسے تکبیرات کیسے کرنے معلوم نہیں تو 2 رکعت کم از کم پڑھ لے. 2 رکعت عید کی نماز کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے. اگر وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو آدمی پڑھ سکتا ہے. اور بعض لوگ اس میں بھی جماعت بناتے ہیں, پیچھے سے دیر سے آ کے اس میں بھی جماعت بناتے ہیں. ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. اللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں فجر کی نماز کے بعد سوکھے کھجور آ دیتے ہیں, سوکھے کھجور آ دیتے ہیں. یہ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کوئی جیسے یہ ہے نا, آپ نماز کے لیے آئے ہیں تو آئیں ممکن ہے کہ آپ کچھ بھی کھا کر نہیں آئے تو یہاں کے لوگوں نے شروع کر رکھا ہے, ضروری نہیں ہے, آپ بعد میں جا کے بھی کھا سکتے ہیں. سوکھے کھجور کھانا بھی ضروری ہے, اب کھجور بھی کھانا ضروری ہے, آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے کھجور کھا کر آتے تھے, کھجور کھا کر آتے تھے. اللہ اعلم. نمازوں کے بعد, ہر نمازوں کے بعد سوال یہ کر رہے ہیں کہ فجر کے بعد امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو امت آ کے ان سے مصافحہ کرتی ہے, بڑی تعداد میں آ کے مصافحہ کرتی ہے. یہ نہ کہ صرف فجر میں ہے نا, میں سمجھتا ہوں تقریباً ہر نماز میں ایسا ہوتے رہتا ہے. خاص طور پر عصر کے بعد زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے تو لوگ پورے امام کے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے آگے ہو جاتے ہیں. دیکھیے امام سے مصافحہ کرنا سنت ہے, سلام کرنا سنت ہے, بہت اچھی بات ہے کہ مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیتے ہیں, الحمدللہ. لیکن ہر نماز کے بعد کھڑے ہونا اور اسے ضروری سمجھنا ہے نا, امام جاتے بھی نہیں کھڑے رہتے, جب تک لوگ نہیں جاتے اٹھتے بھی نہیں, اگر چلے جائے تو لوگ ہٹاتے کیا ہم چلے گا, ایسی بات. اسے آ کے گویا کہ ایک عبادت کے طور پر ضروری سمجھنا, یہاں پر بدعت پیدا ہونے کا خدشہ ہے. تو یہاں اس سے پرہیز کرے, کبھی کبھار ہو گیا تو الگ بات ہے, لیکن باقاعدہ ہر بار کرنا یہ جائز ہے. اور اسی طریقے سے عید کے بعد لوگ گلے ملتے ہیں, اس تعلق سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ گلے ایک ملے, 2 ملے, ادھر ملے. لوگ ہے نا کھڑے ہو کے پریشان ہوتے ہیں, یہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. دیکھیے عید کے بعد گلے ملنا اسے کہتے ہیں معانقہ. یہ آگے ہمارے کلچر میں سے صدا ہے نا. ابھی کے جمعہ پہن لے گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پہن کے, لنگی پہن لے گیا ہے نا, ٹوپی پہن لے گئے, ساتھ کچی فرق لے گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. لیکن یہ ہمارے کلچر میں سے, یہ ہمارے کلچر میں سے, اگر کلچر اسلام کے خلاف نہ جائے کر سکتے ہیں. جیسے عربوں کے پاس دیکھتے ہیں وہ ہے نا کلے لگا کے چومتے ہیں, کلے لگا کے چومتے ہیں, اور بڑوں کو ماتھے میں چومتے ہیں, ہاتھوں میں چومتے ہیں. یہ عربوں کا کلچر ہے. ہمارے پاس ایسا کریں تو لوگ غصہ کریں, کیا ہمیں چومتے ہیں. تو یہ ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے. اگر کلچر اسلام کے خلاف نہ جائے, اسلام میں اس کی اجازت ہے, اسلام میں اس کی اجازت ہے. تو نماز کے بعد یہ جب گلے ملتے ہیں اسے عبادت کے لیے سے مت ملے, بلکہ خوشی محبت تو ہمارے کلچر کے طور پر ملے, کیونکہ اس ڈھنگ سے گلے ملنا اور ایسے ملنا, سب جتنے بھی ایسے ملتے ضروری ہے ملنا ہے نا, یہ ایسے ڈھنگ سے صحابہ سے ثابت نہیں, صحابہ سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہم اگر بطور کلچر اسے کرتے ہیں تو انشاءاللہ عبادت کی نیت نہیں ہے, ثواب کی نیت نہیں ہے, بلکہ صرف ایک محبت کا اظہار ہے, تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ عید کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہوں تو کیسے مکمل کروں؟ ویسے ہی مکمل کریں گے, ویسے ہی مکمل کریں گے. آپ کو اگر دوسری رکعت میں گئے تو آپ نے 5 تکبیر ہے نا, آپ کو 5 تکبیر ملی تو آپ کی پہلی رکعت پینڈنگ ہے, تو پہلی رکعت میں 7 تکبیریں ہیں, آپ اٹھ کے کھڑ کے 7 تکبیر کہہ کے اپنی نماز مکمل کریں. اگر آپ اٹھ کے کھڑ کے بغیر تکبیرات کے بھی اپنی نماز مکمل کر لیتے ہیں تو جائز ہے, کیونکہ تکبیرات زائدہ اس کا حکم سنت کا ہے, چھوٹنے سے نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتی. اللہ اعلم.
مسجد میں فطرے کا پیسہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہی بتا رہا ہوں نا، فطرہ جو ہے اسی کو زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں، اسی کی تفسیر آپ سن رہے تھے، اسی کو فطرہ کہتے ہیں. یہ آگے اناج محتاج کو پہنچے، محتاج مسکین کے ہاتھ میں اناج پہنچے، مسکین کے ہاتھ میں پیسے نہ پہنچے، اناج پہنچانا افضل ہے. اگر مسجد والے لے کر ڈالتے ہیں تو اب ہو سکتا ہے ان کے پاس اناج لے کر دینے کا انتظام ہو، ہے نا. عام طور پر لوگ جا کے امام صاحب کو دے دیتے ہیں، فطرہ جا کے امام صاحب دے، اور امام صاحب لے کے بھرتے رہتے ہیں، ہے نا. حالانکہ اچھی خاصی تنخواہ ہے، اچھی خاصی تجارت ہے، حرام ہے ان کے لیے دینا، جائز نہیں ہے نا. ہمارے ائمہ عام طور پر کیا ہوتے ہیں، پیسہ آئے تو بس سے کیسے ہے وہ الگ بات، جیسے ممکن ہے ویسے پیسے بھرتے جاتے ہیں، اور دینے والے پھنس جائیں گے کیونکہ ان کی زکات کی فطر نہیں ہوئی. وہ آدمی محتاج نہیں، وہ آدمی فقیر نہیں، اسے آپ نے دیا تو آپ کی زکات کی فطر نہیں ہوئی، فطر آپ کا مکمل نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے فقیر کو نہیں دیا، ایک غنی کو دیا، مالدار کو دے دیا، کیونکہ فطرہ غریب فقیر کے ہاتھ میں جانا ہے. اگر فقیر کے ہاتھ میں نہیں گیا تو آپ کا فطرہ مکمل نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. تو اس لیے مسجدوں کے اماموں کو مت دیجیے، ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ مال پر انتظام ہے نا. اللہ اعلم. اچھا، بہترین سوال کیے. رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے 1 سال کا روزہ رکھا. کیسے؟ رمضان کے 30 روزے، اور عام حکم اسلام میں ہے الحسنۃ بعشر امثالها، یہ نیکی اس کا بدلہ 10 گنا اللہ دیتا ہے، یہ عام حکم ہے. تو 30 × 10 300، اور یہ 6 روزے 60 آپ ملائیں گے تو 360، تو اس 1 سال کے 360 دن کے روزے ہو جائیں گے. تو یہ اس کا ہے نا، اس کی فضیلت ہے. اب اس کے متعلق مسائل ہیں، کیسے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ 6 لگاتار رکھنا ہے، اسے الگ الگ رکھ سکتے ہیں، الگ الگ رکھ سکتے ہیں مہینہ ختم ہونے تک. آدمی کے لیے چھوٹ ہے کہ شوال کے مہینہ ختم ہونے تک کبھی ایک رکھیں، کبھی 2 رکھیں، بیچ میں چھوڑ چھوڑ کر رکھیں، جیسے اسے ممکن ہے وہ رکھیں. اور بعض لوگوں کی، خاص طور پر عورتوں کی، روزے پینڈنگ رہتے ہیں، فرض روزے پینڈنگ رہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے فرض روزے رکھیں اور اس کے بعد شوال کے روزے رکھیں. اگر کوئی عورت ٹال مٹول کرتی رہی، مثال طور پر سمجھے کہ اس کی 6 روزے ٹال مٹول کرتی رہی اور مہینے کے آخری میں 6 دن باقی، اب شوال کے روزے ہیں اور فرض روزے ہیں، کسے رکھے گی؟ سب سے پہلے فرض رکھے گی. اس کے شوال کے روزے گئے اور شوال کے روزے جو چھوڑ گئے اسے غیر شوال میں رکھ نہیں سکتے، اس کا قضا نہیں ہوتا، شوال کے روزے کا قضا نہیں ہوتا. یہ مہینے بنے جب چاہے روزہ آدمی رکھے، ختم کر لیں. قضا روزہ مقدم ہے کیونکہ قضا روزہ فرض ہے، شوال کے روزے سنت ہیں. تو فرض روزے پہلا آدمی رکھ لے یا پھر عورت رکھ لے، اس کے بعد یہ شوال کے 6 روزے رکھیں. واللہ اعلم. عید کی نماز شادی محل میں رکھتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض لوگ عید کی نماز شادی محل میں رکھتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کا حکم بھی عیدگاہ کا ہوگا، اس کا حکم بھی، کیونکہ وہ کامن پلیس ہے، وہاں پر لوگ شادیاں کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ عیدگاہ کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض ایسے گھرانے ہیں، بلکہ اکثر ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے پاس عید کے کھانے کا تو پیسہ ہے لیکن غریب ہیں، کیا انہیں دے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ دے سکتے ہیں. اللہ دیکھیے، آپ کے نظر میں کوئی غریب نظر آئے، معلوم کہ غریب ہے، اسے دے دیجیے، ہے نا. بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس ناشتے میں کیا ہے، دوپہر کا ہے، رات میں کیا ہے، آپ کیا کھائیں گے ایک دن کے لیے، بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں. لن يشاد احد الدين الا غلبه. اگر کوئی آدمی دین کے معاملات میں سختی کرتا ہے تو ہاتھ بیٹھے گا. دین میں سختی کرنے والا نقصان اٹھاتا ہے نا. اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ جب تک نہیں تھکتے اللہ نہیں تھکتا. آپ تم شدت کرتے جاؤ گے تو شدت کرتے رہو گے، کوئی حل نہیں. تو اس وجہ سے بال کی کھال نکالنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ معلوم ہے مسکین محتاج آدمی دے دیجیے. اللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ فطرے کا پیسہ کسی ایک غیر مسلمان کو دے دیے تو کیا حکم ہے؟ وہ نہیں ہوا، اسے دوبارہ دینا پڑے گا. اس کے پیسے صدقے میں چلے گئے، اسے دوبارہ دینا پڑے گا کیونکہ غیر مسلمان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے زکوٰۃ، کسی نے زکوٰۃ کے پیسے غیر مسلمان کو دے دیے، اس کی زکوٰۃ نہیں ہوئی.
اسے دوبارہ زکات دینا پڑے گا، کیونکہ غیر مسلمان زکات کے مستحق نہیں ہے. انہیں صدقہ دے سکتے ہیں، عید کی بلا کے کھلا سکتے ہیں، کپڑے دے سکتے ہیں، جو آپ کی خوشی ہے اس میں انہیں شریک کر سکتے ہیں، لیکن زکات انہیں نہیں دیں گے. زکات یہ مسلمانوں کا حق ہے. اللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ شوال کے 6 روزے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں، رکھیں تو ثواب، رکھیں تو ثواب، چھوڑیں گے تو گناہ نہیں. رمضان کے روزے چھوڑے ہوئے تو کل آپ نے سنا گناہ، لیکن شوال کے روزے یہ سنت ہیں، رکھیں گے تو ثواب، چھوڑیں گے تو گناہ نہیں. رکھیں گے تو 1 سال کا آپ کو اجر ملے گا، 1 سال روزے رکھنے کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، گویا کہ آپ نے 1 سال رکھا. اللہ اعلم. ہاں سوال کر رہے ہیں کہ مسافر کے دوران بعض لوگ اغفر اللہ لنا ولکم پڑھتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ جب 2 مومن یا پھر مسلمان مسافر کرتے ہیں تو وہ یہ دعا پڑھے، اغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کریں. یہ سنت ہے، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ حافظ. ہاں دو سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کے آخری میں ختم القرآن کے نام سے ایک دعا ہے، یہ دعا پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھا ہے. آدمی کو چاہیے کہ اسے پڑھیں، پڑھنے میں انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور صحیح حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے. آپ چاہیں تو الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی نے اپنے گھر میں قرآن ختم کیا ہے تو الگ پڑھ لیں. اگر کوئی امام تھا اس نے تراویح میں قرآن ختم کی تو بطور جماعت ہو، جیسے قرآن ختم ہو ویسے ہی من الجنۃ والناس کہے گا، ہاتھ اٹھا لیں، یہ دعا شروع کرے. نبی جو دعا آئی ہے وہ نبی دعا شروع کرے. دعا ختم ہوتی ہے قنوت میں کرنا ضروری نہیں ہے، بس لوگ قنوت میں کرنا سمجھتے ضروری نہیں. آدمی آگے جیسے قرآن ختم ہو جائے اسی لمحے دعا شروع کر سکتا ہے. اور دعا میں ہاتھ اٹھانا، اصل دعا میں ہاتھ اٹھانا، تو آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے. اور اکیلے پڑھتے ہیں تو بھی ایسے ہی پڑھیں، جماعت سے پڑھیں تو نماز میں پڑھیں، انشاءاللہ دونوں جائز ہیں. دوسرا سوال یہ کر رہے ہیں کہ قرآن بخش سکتے ہیں یا نہیں سکتے؟ بس لوگ قرآن پڑھ کے بخش دیں گے. اگر کسی آدمی کا بیٹا یا پھر بیٹی، کسی میت کا بیٹا یا پھر بیٹی، پوتا یا پھر پوتی، نواسا یا پھر نواسی، جن کا تعلق یہ خون کے رشتے سے ہے، ایسا رشتہ ہے جو قریبی رشتہ ہے، تو ایسے لوگ بخش سکتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی ہے اذا مات ابن آدم، اگر آدم کا لونڈا مر جاتا ہے تو 3 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے ثواب ملتے رہتا ہے. وہ کون سی؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اگر وہ کر گئے تو اسے ثواب ملتے رہے گا. صدقہ جاریہ کیا؟ ایسا صدقہ جس میں سے لوگ مسلسل ہمیشہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے کسی نے مسجد بن دی، یا پھر کسی نے اسلامک سینٹر بن دیا، یا پھر کسی نے قرآن تقسیم کر دی، یا پھر کسی بستی میں کنواں کھود دیے، ہے نا، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. صدقہ جو جاریہ نہیں، جیسے کسی کو آپ نے کھلا دیا ایک مرتبہ، یہ صدقہ ہے لیکن جاریہ نہیں ہے. تو صدقہ جاریہ جس سے ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. تو آدمی نے اپنی زندگی میں ایک صدقہ کیا جو جاریہ تھا، مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتے رہے گا. اور نمبر 2، علم ينتفع به، اس نے ایسا علم چھوڑا جسے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس نے بیانات کیے، لوگوں نے اسے ریکارڈ کر لیا، سن رہے ہیں. اس نے کوئی کتاب لکھی، یا پھر اس نے شاگردوں کو بنایا، علم سکھایا. تو یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا تب تک اسے ثواب ملتے رہے گا، علم چھوڑ کر گیا. نمبر 3، ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے. جب تک یہ اولاد دعا کرتی رہے گی جب تک ثواب ملتے رہے گا. تو یہ نیک اولاد کی دعا میں قرآن شامل ہے، اس کے خیرات شامل ہیں، بلکہ ہر نیک کام جو کرتا ہے وہ منتقل ہوتے رہتا ہے. تو یہ بچہ اگر باپ کے لیے پڑھ کر بخشتا ہے تو انشاءاللہ جا کر پہنچے گا. اسی طریقے سے صدقہ کر کے یہ نیت کیا کہ اجر میرے والد کو پہنچے یا پھر میرے دادا کو پہنچے تو انشاءاللہ پہنچے گا. واللہ اعلم. کہاں ہوا ایسے؟ سوال یہ کر رہے ہیں
کہ مغرب کی نماز میں ہوا یہ کہ 3 رکعت پڑھانی تھی تو 2 رکعت پڑھائے، اس کے بعد امام صاحب نے سلام پھیر دیا. امام صاحب پتہ نہیں رمضان کے گھر میں تھے تو 1 رکعت ان سے بھول ہو گئی. تو اس کے بعد لوگوں نے جب تنبیہ کی تو اٹھ کے کھڑے ہو کے 3 رکعت پڑھائی. یہاں پر ان سے غلطی ہوئی، یہاں پر ان سے غلطی ہوئی. ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اٹھ کر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھانا چاہیے تھا اور اس کے بعد سجدے سے رکوع کرنا چاہیے تھا. اس سے معاملہ ختم. اب انہوں نے کیا، انہوں نے اثر نو 3 رکعت پڑھائی تو جو 2 رکعت پینڈنگ ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو 2 رکعت ادھورا چھوڑ دیے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ ادھورا چھوڑنا نہیں، ادھورا کو مکمل کرنے کے لیے تو سجدے سے رکوع ہے. اور یہ کام ہمارے قاضی صاحب نے بھی کیا، کئی مرتبہ کیا بڑی مجھ سے، ہے نا. پڑھاتے ہیں اس کے بعد ان کے کھڑے پھر دوبارہ نماز پوری پڑھا دیں. یہ غلط ہے، یہ ایسا ثابت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، بلکہ بدعت کے قریب پہنچ جائے گی باتیں. اس وجہ سے امامت وہ کرے جو احکامات جانتا ہو، مسائل جانتا ہو. جو حکم نہیں جانتا، اگر کسی عالم کو فقیہ کہا جائے تو ہنسے گی، تو یہ ہنسنے کا مسئلہ ہے. تو کرنا کیا چاہیے تھا کہ انہیں اٹھ کر 1 رکعت پڑھا کے سجدے سے رکوع کرنا چاہیے تھا. چونکہ انہوں نے 2 رکعت کے بعد 2 سلام پھیر دیے تو نماز میں انہوں نے زیادتی کر دی. تو کیا کریں، ایک نماز پڑھا کے سلام پھیر کے سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں، یا پھر انہی کے طریقے میں جو طریقہ یہاں پر رائج ہے جو بعض تابعین سے ثابت ہے، ایک سلام پھیرے پھر سجدہ کرے پھر 2 سلام پھیرے. یہ اس طریقے سے انہیں کر لینا چاہیے تھا. دوبارہ 3 رکعت پڑھانا نہیں چاہیے تھا، دوبارہ 3 رکعت پڑھانا نہیں چاہیے تھا. یہ کیا حساب ہے؟ تو 2 رکعت انہوں نے جو پہلے پڑھا ہے وہ تو ادھورے پینڈنگ رہ گئے، کیا مکمل کریں گے اسے؟ اور اس کے بعد پوری پبلک کو لے کے دوبارہ پڑھانا اس میں مشقت ہے نا. پیچھے کھڑے والوں کی کیا غلطی بھائی؟ امام صاحب نے غلطی کی تو ان کی کیا غلطی تھی؟ تو یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ہوگا سوال یہ کر رہے ہیں کہ وتر کیا 1 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی اذا خشی احدکم الصبح فلیوتر بواحد. ایک صحابی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ راتوں میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 پڑھتے جاؤ. اگر صبح ہونے کا ڈر ہے تو 1 رکعت پڑھ کے وتر پڑھ لو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتر بواحد، 1 رکعت پڑھ کے وتر کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو معلوم ہوا کہ رکعت پڑھ سکتے ہیں. اور وتر کا معنی بھی کیا ہے؟ آڈ نمبر سے، یہ 3 5 7 9. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 وتر 9 رکعت وتر ثابت ہے، جو کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. 3 رکعت وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پڑھتے تھے. تو اسی لیے 1 رکعت پڑھنے والے انہیں چاہیے کہ 3 پڑھیں، 1 کبھی کبھار پڑھیں. اب ہم لوگ کرتے کیا ہے کہ 1 ہی ہمیشہ پڑھتے ہیں، 3 کبھی کبھار پڑھتے ہیں. ہونا چاہیے کہ 3 ہمیشہ پڑھیں، کبھی کبھار 1 پڑھیں. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. واللہ اعلم. امام کو اپوائنٹ کرنے والے چیک کریں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ امام کو اپوائنٹ کیسے کریں؟ امام کو اپوائنٹ سب سے پہلے یہ کریں کہ جانے کے امام کے قابل ہے یا نہیں ہے نا. سب سے پہلے اسے کیا قرآن یاد ہے؟ پورا قرآن نہیں، قرآن کا بیشتر حصہ یاد ہے. فجر کی نماز پڑھا سکتا ہے، عصر کی عشاء کی نماز پڑھا سکتا ہے، اس میں جو لمبی صورتیں پڑھانی ہے اسے اتنا یاد ہے، چیک کریں. نمبر 2، قرآن صحیح ڈھنگ سے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، صحیح تلفظ ہے یا نہیں، یہ بھی چیک کریں. اور اس کے بعد نماز کے احکامات جانتا ہے نہیں جانتا ہے، طہارت کے احکامات جانتا ہے نہیں جانتا ہے، یہ سب باقاعدہ چیک کریں. ہمارے پاس کیا ہے، جو بھی یو پی سے آ گئے امام بن سکتے ہیں. ہمارے پاس اصول کیا ہے، جو بھی یو پی سے آ گئے امام بن سکتے ہیں. اسی لیے ہم کئی جگہ دیکھیں کہ وہ صرف یو پی سے اس لیے انہیں امام بنایا گیا، حالانکہ وہ اپنی بستی کے جاہل تھے، ہے نا. اپنے ساتھ لوگوں کے ساتھ پہنچ گئے اور اس کے بعد ان کی اردو دیکھے تو سمجھے گے کہ بہت بڑے مولانا اور انہیں جو ہے اپوائنٹ کر دیا گیا. یہ غلط ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. سعودی عرب وغیرہ میں باقاعدہ اس کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے. وہاں کا ٹیسٹ دے اور وہاں پر امام بننے کے لیے کم از کم 2 جز یاد ہوں، آخری کے 2 جز کم از کم یاد ہوں، اور اسے طہارت اور امامت کے مسائل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، ایگزام دینا پڑتا ہے. اس کے بعد اسے اپوائنٹ کرتے ہیں. اب ہمارے پاس اس کا کوئی انتظام نہیں. متولی خوش ہو گئے بس کافی ہے، متولی مسجد کے خوش ہو گئے بس کافی ہے. اور متولی کہتے بھی یہی کہ بھائی تقوی والا امام تو نہیں چاہیے، لقوے والا امام چاہیے. لقوے والا امام اس وجہ سے کہ جو متولی بولے اس پر عمل کرے، ہے نا. متولی جو بھی کہے آمنا صدقنا کہیں، متولی جو بولے اس پر ایمان لائیں. ایسا امام چاہیے ہمارے معاشرے کو. جب تک ایسے امام رہیں گے ہماری امت فلاح نہیں پائے گی. جیسے اللہ اقبال نے کہا قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اسے کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت کے امام، ہے نا. قوموں کی امامت معمولی چیز نہیں. آپ کو لوگوں نے سامنے کھڑایا ہے تو آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، نہ کہ صرف آپ نماز پڑھائیں بلکہ ان کی زندگی کے احوال کو درست کریں،
ان کے مسائل کا حل کریں. مسجد صرف کبھی کبھار آنے کی جگہ نہیں ہے. مسجد آپ کا دوسرا گھر ہے بلکہ آپ کا پہلا گھر ہے. مسجد سے آپ زیادہ جڑے رہیں, مسجد کے معاملات میں دخل اندازی کریں. مسجد کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, مسجد میں صرف نماز پڑھاتے ہیں اور جیسے ہی نماز ختم ہوگا بڑا کفر ڈالتے ہیں, کوئی ادب نہیں ہے. مصیبت ایک کھول کے چھوڑیں گے تو پورے واچسان سے چوری چلے آتے ہیں, وہ بھی مجبور ہے. امت ویسی ہے. تو بہرحال مسجد میں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. مسجد میں قرآن کی تفسیر, حدیث کی شرح, مسجد میں اور محلے والے جمع ہوں, مسجد میں بہت دوسرے ایکٹیویٹیز ہوں, بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں, عورتوں کے لیے ایکٹیویٹیز ہوں. جو ایکٹیویٹیز ہم اس مرکز میں کرتے ہیں اصل میں مسجد میں ہونی چاہیے. اب ہمارے مساجد چلانے والوں کے اس تعلق سے دور دور تک خبر نہیں تو ہماری امت کی حالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں کیا کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھ کر سارے عرب میں حکومت کی. مسجد میں ہر چیز ہوتی تھی. مسجد میں قضاوت ہے نا, کورٹ مسجد تھی ہے نا, اور منسٹری آف ڈیفنس مسجد, منسٹری آف ایگریکلچر مسجد, منسٹری آف ہے نا, جتنے بھی منسٹرز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منسٹری تھے سب مسجد میں تھے. مسجد میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو ہلایا. مسجد کو ہیڈ کوارٹر سے, مسجد جمع ہونے کی جگہ ہے, مسجد مرکز ہے, مسجد بنیاد ہے, مسجد جڑنے کی جگہ ہے. ہماری امت اسے سمجھتی نہیں. اللہ اکبر. بیٹھ جائیں پانچ وقت نماز ہے نا, اس میں کہ فجر, مغرب, عشاء میں امام صاحب جو سورہ بولتے ہیں ہمیں ہاں ہم پوچھ سکتے ہیں, اور عصر اور ظہر میں آ کے ہمیں پڑھ سکتے ہیں, نہیں امام صاحب کا فالو کر سکتے ہیں. کون سی پڑھنے کے بعد اپنی سورہ فاتحہ کے تعلق سے پوچھیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض نمازیں جسے جہری نماز کہتے ہیں, جہری نماز وہ جس میں امام تلاوت کرتے ہیں, وہ کون سی نمازیں ہیں؟ فجر, مغرب اور عشاء. مختصر آپ رات کی نماز کہہ سکتے ہیں. رات کی نمازوں میں امام اونچی آواز سے پڑھیں گے, دن کی نماز میں امام نہیں پڑھیں گے, دلی دل میں پڑھیں گے. تو جو نماز جس میں دلی دل میں پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں نماز سری, جس میں پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں نماز جہری. تو اگر امام صاحب نماز سری میں خاموش ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا من لم یقرأ بأم الکتاب فصلاته, جو آدمی ام کتاب نہیں پڑھا ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھا, اس کی نماز غیر مکمل ہے, اس کی نماز انکمپلیٹ ہے, اس کی نماز پوری نہیں. بلکہ ایک روایت میں آیا کہ اس کی نماز ہوتی نہیں. تو سورہ فاتحہ پڑھنا بہت سنگین معاملہ ہے, نماز کا رکن ہے. اگر امام کے پیچھے ہیں آپ, امام سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, آپ غور سے سورہ آمین کہیں تو انشاءاللہ کافی ہے. لیکن امام خاموش ہوتے وقت آپ کو لامحالہ پڑھنا ہے, آپ کو ضروری پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ ہی سے نماز ہوتی ہے. نماز کا اہم رکن ہے سورہ فاتحہ. اسی لیے سورہ فاتحہ کا نام الصلاۃ, اس سورۃ کا نام ہی صلاۃ. تو سورہ فاتحہ کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں. لیکن اس میں چھوٹ یہ ہے کہ اگر امام تلاوت کر رہے ہیں تو آپ نے اگر اسے سن لیا غور سے تو انشاءاللہ کافی ہے. لیکن بعض علم کہتے ہیں کہ نہیں, امام صاحب پڑھے تو بھی آپ پڑھیں پیچھے, جب امام صاحب رکے تو آپ رکیں اور پڑھیں, ہے نا, بغیر چاہے آپ جو بھی ہو امام کے پیچھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بعض علم کا فتویٰ ہے. تو اس وجہ سے سورہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. امام خاموش ہے تو کم از کم سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. واللہ اعلم. سوال کر رہے ہیں کہ اگر امام رکوع میں چلے گئے, آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ سیدھے رکوع میں چلے گئے تو کیا آپ کو رکعت ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے زمانے میں امام کو رکوع میں پالے تو سمجھتے کہ ان کی رکعت ہوتی. یہ ان کے پاس عام تصور ہے. جیسے مسلم کی روایت ہے, ابو بکر ایک صحابی تھے, وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھے کہ مسجد میں امام رکوع میں ہے, تو دہلیز پہ ہی انہوں نے رکوع کر لیا اور رکوع میں ہی چلتے ہوئے آ کے صف میں داخل ہو گئے. نماز ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حرص کو زیادہ کرے, دوبارہ ایسا نہ کرو. تو یہ صحابی کو معلوم تھا کہ رکوع میں مل گئے تو رکعت مل جاتی ہے. تو عام صحابہ کے پاس تصور ہے, عام عمل تھا. تو اس وجہ سے ایک کیس کو ایکسپشنل کیس مانی. سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, کوئی اس میں شک نہیں. اگر امام رکوع میں چلے گئے, ایسی صورت میں ایکسپشن ہے کہ آپ بغیر سورہ فاتحہ کے رکوع میں جا کے اس رکعت کو کیلکولیٹ مان سکتے ہیں. واللہ اعلم. کیسے کرسی پہ بیٹھتے وقت سجدہ کیسے کریں؟ دیکھیے, جو آدمی کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتا ہے یا پھر بیمار ہوتا ہے, جس کے پاس عام نماز کے اسٹرکچر سے ہٹ کے اس کا ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے, تو ایسے صورت میں جتنا وہ
سجدے کی شکل میں آ سکتا ہے اتنا آنے کی کوشش کرے. کوئی سو کر نماز پڑھ رہا ہے, کوئی ہے نا کوئی بیمار ہے, وہ بالکل بیٹھی نہیں ہو سکتا, تو وہ سمجھے کہ رکوع کے اتنا ہاتھ نکالیں اور سجدے کے اتنا نکالیں. رکوع اور سجدے میں فرق کر کے نماز پڑھیں. اگر بیٹھ کر کرسی نماز پڑھتا ہے تو بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اتر کے سجدہ کر کے پھر بیٹھ جاتے ہیں, اور بعض لوگ اتر کے سجدہ نہیں کر سکتے تو وہ لوگ سامنے سوکھ جاتے ہیں. انشاءاللہ جائز ہے, ایسا کرنا جائز ہے. اس سے جتنا وہ رکوع کر سکتے ہیں, رکوع کر سکتے ہیں اتنا تو کریں, جتنا اس سے کرنا ممکن ہے اتنا کریں. اللہ اعلم. پوچھ رہے ہیں کہ ایک آدمی روزہ ہی رہتا نہیں, کیا وہ بھی فطرہ دے گا؟ فطرہ تو دے گا, لیکن روزہ اس نے نہیں رکھا تو اس نے بڑا گناہ کیا. رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کا چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے ہے. تو ہم اسے کہیں گے کہ جا کے قضا کر. اگر اس نے عمدن بغیر کسی ریزن کے چھوڑا ہے تو قضا بھی نہیں کہتے ہیں. یہ آدمی تو بڑا گناہ کیا ہے, اب اللہ چاہے تو معاف کرے ورنہ نہ پکڑے. اور آپ نے کل کی مجلس میں سنا, جو آدمی روزہ چھوڑتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اسے الٹا لٹکا دیا جائے گا اور اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا اور منہ اور جبڑوں سے خون گرتا رہے گا. نعوذ باللہ, جہنم میں یہ سزا ہے جو روزہ چھوڑتا ہے. تو روزہ چھوڑنا یہ بہت بڑا منکر ہے, بہت بڑا گناہ ہے. آدمی سے نہ کریں, آدمی سے نہ کریں. البتہ وہ زکوٰۃ الفطر تو دے گا, فطرہ تو دے گا. اللہ تین ٹائم بھی نہیں. یہ آ کے سوال کر رہے ہیں کہ 3 دن تکبیر بولنے کا کیا حکم. یہ آ کے عید الاضحیٰ میں ہے, جب حاجی وہاں پر ہوتے ہیں, مزدلفہ میں مینا میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی تکبیر کہتے ہیں. تو آپ ان کی مشابہت کرتے ہوئے آپ بھی تکبیر کہتے ہیں. رمضان میں نہیں ہے, رمضان میں ہے, رمضان میں نہیں. رمضان میں صرف عید الاضحیٰ میں, بقرعید میں, رمضان میں نہیں. اللہ اعلم. یہ بیان میں جو میں شروع کیا سب سے پہلے یہی بولا ہے نا, آپ دہلی سے آئے. تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے, اگر کوئی قوم وہ سمجھتے ہیں کہ عید ہے تو عید منائیں, اور دوسری قوم جو بات نہیں سمجھتی ہے تو عید منائیں. انہیں چاہیے تھا کہ مل کر عید منائیں, لیکن جب انہوں نے الگ الگ عید کر لی, دونوں کے پاس دلیل ہے, تو انشاءاللہ دونوں کو عید کا ثواب ملے گا باذن اللہ. لیکن یہاں دونوں کی طرف سے غلطی یہ ہوئی کہ یہ جمے نہیں, ملے نہیں, جڑے نہیں, تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. جب کسی قوم کے اندر درار پڑ جاتی ہے تو یہ قوم کمزور ہو جاتی ہے اور اللہ کی مدد نہیں آتی, تو انہیں دوسرے ڈھنگ سے عذاب ہوگا, دوسرے ڈھنگ سے پکڑے جائیں گے. البتہ ان کی عیدیں تو درست ہیں, اس میں انشاءاللہ صاف ملے گا. اللہ علیہ. ہاں, سوال یہ کر رہے ہیں کہ عام طور پر مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا کراس ہو کے رائٹ ہینڈ سائڈ تھوڑی دیر کے لیے جھکتے ہیں اور نیٹ ورک کنیکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہے نا. یہ میرے دوستو یہ کسی بھی سنت میں نہیں ہے. ان سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے کہ بغداد ہے, ان کے لیے ہم سلام بھیجتے ہیں. یہ بالکل بدعت ہے, یہ بدعت ہے. کرنے والے کو پکڑا جائے گا قیامت کے دن, کرنے والے کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی, کیونکہ اس نے بدعت کی. شریعت میں ایسی چیز کو ایجاد کیا جس کی اجازت نہیں, جسے صحابہ نے تابع نہیں کیا, وہ کام وہ آدمی کر رہا ہے. بلکہ عبد القادر جیلانی کے لیے سلام بھیجتا ہے, اور وہ کب پیدا ہوئے؟ 540 ہجری کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے 500 ساڑھے 500 سال بعد آئے, اور عبد القادر جیلانی اور عمل سے کوئی تعلق نہیں, انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. تو یہ بعد میں غلو کرنے والے جو لوگوں کے حق میں غلو کرتے ہیں وہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. یہ عمل بدعت ہے, کرنے والے کو سزا ملے گی, اور ایسے کرنے والے کو روکنا چاہیے, سمجھانا چاہیے, کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. وہ کہیں گے کہ تو صرف ہم سلام بھیج رہے ہیں, اس میں کیا غلطی ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس ڈھنگ سے اپنے مرضی سے سلام بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے, اس وجہ سے بدعت ہے. ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا رضی اللہ عنہ, تو اس نے چھینکا اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. ابن عمر نے کہا کہ خاموش رہو, بدعت کر رہے ہو, کیوں بدعت کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا, اس میں کیا بدعت ہے؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف الحمدللہ ثابت ہے, تم نے رب العالمین کہہ کے بدعت کی ہے. کہا رب العالمین کہہ کے تم نے بدعت کی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں اسے, صرف الحمدللہ کہو, ڈانٹا اور ظالم کو نصیحت کی. تو اگرچہ کہ چیز اچھی ہے کہہ کے آپ اسے جب ایڈ کریں گے تو بدعت پیدا ہوتی ہے. عبادت اسی ڈھنگ سے کریں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس قسم کی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا, نہ عبد القادر جیلانی نے ان کے پیروں کو سکھائے. یہ غلو کرنے والے ہیں جو شدت کرتے ہوئے ایسی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے.
ایسے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے. واللہ اعلم. عید کے دن غسل کرنا ضروری ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ عید کے دن غسل کرنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیے غسل کبھی بھی واجب نہیں ہے. غسل کبھی بھی واجب نہیں. یہاں تک کہ جمعہ کے لیے بھی جو حدیث آئی ہے اہل نے کہا اسے ضروری مانا گیا ہے. تو آدمی غسل کر کر جائے گا تو سنت ہے, پاک صاف ہو کر جائے گا تو سنت ہے, اسے انشاءاللہ ثواب زیادہ ملے گا. واللہ اعلم. گھر میں موت ہو جاتا ہے, ابھی لوگ دفنانے کے بعد 3واں 10واں 40واں 100 کر لیتے ہیں. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بعض گھروں میں مرنے کے بعد 10واں 30واں 40واں ایسے مختلف برسی ایسی زیارت سب سے پہلے ایسی چیزیں کرتے ہیں. اس کا حکم کیا ہے؟ میرے دوستوں اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بدعت ہے, اسے کرنا نہیں چاہیے. ہمارے لوگوں نے اسے شروع کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین تبع تابعین سے چیز ثابت نہیں ہے. بعد کے لوگوں نے اسے شروع کیا ہے, پتہ نہیں کس نے شروع کیا ہے نا. زیارت کرتے ہیں 2 دن کے بعد, اس کے بعد 10 دن کے بعد ہے نا. جب بھی کچھ بھی ہو پکتے رہتا ہے. جب بھی کچھ بھی ہو, جس کے گھر میں مر گئے وہ تو مرا, پکاتے رہے اور لوگ آ کے کھاتے رہے. حالانکہ الٹا سنت ہے کہ جس کے گھر میں میت ہے اس کے گھر میں کھانا پکا کر بھیجا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر بن ابی طالب جو وفات پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان لوگوں کے لیے کھانا بھیجو. فَإِنَّهُمْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ. جعفر کے خاندان والوں کے لیے ایک ایسی چیز آ گئی جنہیں ان لوگوں کو بزی کر دیا, یعنی ان کی موت, جعفر رضی اللہ عنہ کی موت. تو ان کے لیے کھانا بھیجنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا. تو الٹا کرنا چاہیے, موتا کے گھر کے لیے کھانا بھیجنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جس کے گھر میں مر گئے وہاں پر پکا کے ڈالتے, وہ اس میں ویجیٹیبل ڈالنا, نان ویج نہیں ڈالنا, کیونکہ نان ویج دوسرے وقت کھاتے ہیں نا, وہ ویجیٹیرین کا مزہ آنا چاہیے. یہ سب بدعت ہے میرے دوستوں, اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور اس کے بعد قرآن خوانی بھی رکھتے ہیں. ہاں, جو لوگ قرآن پوچھتے ہیں کہ قرآن خوانی کا کیا حکم ہے. قرآن خوانی کہتے ہیں فارسی میں پڑھنے کو, خوانی فارسی میں پڑھنے کو کہتے ہیں. اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں, لوگوں کو بلاتے ہیں کرائے پر اور ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں. دیکھیے جیسے آپ نے سنا وہ میت کے وارث اگر پڑھ کر قرآن بخشتے تو انشاءاللہ جائز ہے. اس طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا, انہیں کرائے پر لینا ہے نا, اور ایک دن میں جلدی پڑھ کے بخشنا, یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, یہ چیز بدعت ہے. اور اس کے بعد پڑھتے کیا ہے آپ دیکھیے, جلدی پڑھتے ہیں, گھاس کاٹتے ہیں, نہ تجوید نہ کچھ. اور بعض لوگ اگر وہ دیکھنے والے پڑھ گئے تو سب پڑھا دیتے ہیں, ایسے بھی ہوتا ہے. ایسے نہ ہو, یہ سب جو ہے بالکل غلط. جب آدمی بدعت کرتا ہے تو ایسی چوریاں آئیں گی. سنت میں برکت ہے, اس میں پاکیزگی ہوتی ہے. بدعت گندی ہے, اس میں ایسے مکر ہوتے رہتے ہیں. اللہ عالم. کب انتقال ہوئے؟ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وفات پا گئے, 1 ہفتے کے بعد عید آئی, کریں گے کیا, منائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ کسی کے گھر میں کوئی وفات پا گئے تو 3 دن تک غم منانے کی اجازت ہے. اسے کہتے ہیں استعداد. 3 دن تک جائز ہے. گھر والے پورا غم منائیں گے, کوئی حرج نہیں. غم منانے مطلب پھاڑنے کی پھریں گے نہیں ہے نا, غم مطلب کوئی خوشی نہیں منائیں گے, کوئی سجے سورے کپڑے نہیں پہنیں گے, جو نارمل کپڑے وہی پہنیں گے. البتہ بیوی جو ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک عدت پوری کرنی ہے. اس میں وہ زیب و زینت نہیں کرے گی, گھر میں بیٹھے رہے گی عدت پوری کرنے تک. ضرورت کے لیے باہر نکل سکتی ہے. تو 1 ہفتہ ہے تو آدمی عید منا سکتا ہے, خوشی منا سکتا ہے, سوا اس کے بیوی کے. وہ عید منائے گی نہیں, بلکہ زیب و زینت نہیں کرے گی. گھر کھا پی سکتی ہے, اچھا کھا سکتی ہے, پی سکتی ہے, لیکن زیب و زینت نہیں کرے گی, ہے نا. زیور اس کا مطلب نہیں سفید ساڑی پہننے کی نہیں نا, جو نارمل کپڑے وہ کپڑے پہنے کی, زیب و زینت نہیں کرے گی, غیر ضروری گھر سے نہیں نکلے گی, اور جہاں شوہر وفات پایا وہیں پر رہے گی. اللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد سب مل کے سلام پڑھتے ہیں اور اس میں مختلف پکچر کے گانے پڑھ دیتے ہیں, ہے نا. یہ اس کی کوئی دلیل نہیں میرے دوستوں, کوئی دلیل نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہم مسلمانوں کا کام ہے, ہم سلام بھیجتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا كان يوم الجمعه فاكثروا علي الصلاه, اگر جمعے کا دن آ گیا تو مجھ پر صلوات بھیجو, زیادہ سے زیادہ بھیجو. تو فجر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہے, اس میں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجے. لیکن فجر کی نماز خاص کر کے وہ بھی صلوات بھیجنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے جملے سکھائے, اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله على نبينا محمد, اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اللهم بارك على محمد. یہ جو سکھائے ہیں یہ پڑھے آدمی. یہ اردو بھی ہے, نبی سلام علیہ کا یہ ہے,
اس کے لیے کوئی دلیل نہیں بلکہ یہ بدعتوں میں شمار ہوگی. لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے, کرنے والوں کو نصیحت کرنا چاہیے. قرآن خوانی کرتے ہیں. وہی تو بتا وہی بتایا کہ قرآن خوانی اس ڈھنگ سے لوگوں کو کرائے پہ لے کے ایسے ڈھنگ سے, وہی بتاؤ امام صاحب کو بلا کے کرائے پہ لے کے قرآن کو پڑھانا اس کی کوئی اجازت نہیں. البتہ ان کے وارثین قرآن پڑھ کے بخش سکتے ہیں. اللہ عالم. 40 میں 10 میں 30 میں رکھنے سے کیا موت کو تکلیف ہوتی ہے؟ میرے دوستو, ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں تو جب بھی نیک لوگوں کی زندگیاں پڑھتے ہیں تو ہم کو ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں. وصیت میں خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد رونا نہیں, چلانا نہیں, چیخنا نہیں, اور میری میت کو جلدی پہنچا دینا, اور اس کے بعد میرے مرنے کے بعد بدعتیں نہیں کرنا. یہ وصیت کیا کرتے تھے, کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے, تو کم از کم وصیت کر دے. تو یہ سنت ہے مرنے سے پہلے اگر کسی بھی یقین ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے تو اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد بدعت نہ ہو. اگر بغیر وصیت مرتا ہے, اگر کسی نے رویا چیخا, اہل علم کہتے ہیں کہ میت کو عذاب ہوگا, میت کو عذاب ہوگا. اس وجہ سے آدمی وصیت کا احتیاط کرے اور وصیت کر کے وفات پائیں. اللہ عالم. اگر وصیت کیا اس کے باوجود لوگوں نے کیا ہے تو انشاءاللہ اسے کوئی اذیت نہیں ہوگی. بہت سے گھروں میں یہ سالگرہ کرتے ہیں بچوں کا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ بہت سارے گھروں میں لوگ ہیپی برتھ ڈے کیا ہے برتھ ڈے مناتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ میرے دوستو, ہم مومنین دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو قید خانے میں سمجھتے ہیں. یہاں پر اس ڈھنگ سے آپ پیدائش پر خوشی منانا ہے نا, یہ اس کی کوئی اس میں اسلام میں گنجائش نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا, نہ صحابہ نے منایا ہے. یہ غیر مسلمانوں کا کلچر ہے, عیسائیوں کا کلچر ہے. وہ کلچر کو ہم لوگوں نے اختیار کیا ہے. اگر کسی غیر مذہب کا کلچر ہے, وہ کی عبادت میں شامل ہے, اسے ہم کر رہے ہیں تو وہ چیز گناہ ہے. متشبہ بقوم فہو منہم, تو ایسا کرنا اسے گناہ ملے گا, ثواب تو نہیں ملے گا. اللہ اعلم. مجلس برکات. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.